محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین تو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین تو چومنے۔ دوستو اب میں اس عظیم المرتبہ شاعر کے حضور چل رہا ہوں جن کی شخصیت کے بارے میں عرض کروں کہ آپ کا مجمع کلام تو منظر عام پہ آئے ہی، ساتھ میں بہت ساری ادبی تنظیموں نے بھی بہت سارے اعزاز سے نوازا ہے۔ آپ کی شاعری کے بارے میں اتنا سا مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خوبصورت الفاظ کا ذخیرہ بنا لیا جائے، اگر خوبصورت الفاظ کا ذخیرہ بنا لیا جائے اور یہ کہا جائے، سامعین متوجہ ہو جائے، اور یہ کہا جائے کہ غزل خوشبو ہے، جادو ہے، گیسو ہے، آنسو ہے، تو ان تمام الفاظ کی کیفیات جس شاعر کے شاعری میں نظر آتی ہے وہ نام ہے جناب عقیل گوہر صاحب کا۔ میں نہایت ہی ادب احترام سے انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں کہ ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے، حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو جائے عقیل، لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے۔ تو دوستوں جناب عقیل گوہر صاحب جو اپنے روایتی غزل کی ایک شاہجہانی شخصیت ہے، میں حضرت عقیل گوہر صاحب سے ادب سے التماس کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ اب مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے جناب عقیل گوہر صاحب، آپ اپنی بھرپور تالیوں میں اپنے شاعر کو ڈال دیجیے جناب عقیل گوہر صاحب۔ شاعری سے پہلے سواگت کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ انتقال نہیں نہ ہوئے ہیں تو سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ کئی لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اچھے اچھے شعراء آپ نے سماعت کیا، نقیب مشاعرہ جناب جاوید عارشی صاحب مظفر پوری، جنہوں نے بڑی اچھی بات آپ تک پہنچائی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کہ انہوں نے بڑی کم وقت میں بہت تھوڑا وقت لیتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں آپ کو بہت سناتے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں جناب عابد بھائی اور شمشاد بھائی کا اور ڈاکٹر منع صاحب ابو النصر سلطان پوری۔ جب میں نے بینر میں پڑھا تو میں ایسا سوچنے لگا کہ شاید کہ یو پی کی سرزمین سے کوئی شاعر آ رہا ہے۔ واللہ میں نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر منع صاحب کا نام ابو نصر ہے، لیکن آنے کے بعد پتہ یہ بھی چلا کہ بہرات کا نام سلطان پور ہے، یہ بھی ایک علم میں آیا۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو مشاعرہ سننے آئے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں ماشاءاللہ، اور جتنے لوگ مشاعرہ دیکھنے آئے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ یہ دیکھنے بھی آئے ہیں، سننے بھی آئے ہیں۔ اچھا کتنے لوگ ہیں جو سنیں گے، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر سنیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب نعت کا شعر ہو تو سبحان اللہ، حمد ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ، جب غزل ہو تو ماریے تعلیم، کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہاں سے اپنا شعری سفر شروع کرتا ہوں۔ نقیب مشاعرہ اور ہمارے جتنے لوگ ہیں میں سب کے نام سے تو واقف نہیں ہوں، بہرحال اتنا کہوں گا کہ جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ میں پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں اسٹیج پر حضرت مولانا اشتیاق رہبر صاحب اور شاعر اسلام وسیم اختر جمالی صاحب ہمارے ساڑھو بھی ہیں، ان سب کے حوالے سے 4 مصرع پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں، اور صدر مشاعرہ جناب حضرت مولانا تدبیر عالم صاحب ان کے حوالے سے ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ ایڈوانس میں کہیے سبحان اللہ۔ سب لوگ کہہ دیجیے نشرت کے کیا 12 بج گیا ہے، کلھے سے آپ بیٹھے ہوں، 12 بج گیا نا، ہاں ایک مرتبہ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ 4 مصرع ملاحظہ کریں۔ محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں، محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں، محبتوں کا وہی
جو اپنی جان دیتے ہیں، نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتے ہیں، پہنچ کے مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے، پہنچ کے مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے، کیوں؟ بلال آج بھی جیسے اذان دیتے ہیں، بلال ایک بار سبحان اللہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ پہنچ کے مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے، بلال آج بھی جیسے اذان دیتے ہیں، بلال آج بھی جیسے اذان دیتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو مدینہ جانے کی تمنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ملاحظہ کریں، نہ مال و زر نہ خزینے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پنچایت میں ایک نوجوان چہرہ عادل بھائی، اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، جو پنچایت سمیتی سے امیدوار ہیں۔ آپ لوگوں کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دل سے بیٹھے ہیں اور دل سے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وعدہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں تو کل قیامت کے دن پکڑائے جائیے۔ وعدہ کیجئے، میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نہ مال و زر نہ خزینے کی بات کرتے ہیں، نہ مال و زر نہ خزینے کی بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، نہ مال و زر نہ مال و زر نہ خزینے کی بات کرتے ہیں، غلام آقا مدینے کی بات کرتے ہیں، غلام آقا مدینے کی بات کرتے ہیں، غلام آقا مدینے کی بات کرتے ہیں۔ اور بہت خوبصورت بند پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ گلاب و عطر ہی نامشک جو ہی آپس میں، گلاب و عطر ہی نامشک جو ہی آپس میں، گلاب و عطر ہی نامشک جو ہی آپس میں، میرے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں سے بالکل انقلابی شعر پڑھتا ہوں۔ ہمارے سامنے چاند بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مچ کر رہے ہیں، لیکن آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ چار مصر پڑھتا ہوں مکھیا جی آپ کے حوالے سے، اور نقیب مشاعرہ جناب جاوید ارشی صاحب، ان سب کے حوالے سے ملاحظہ کریں۔ زمانے اگر ہمیں ہاتھ میں پتھرے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہے کہانی۔ کتنے لوگ ہیں جو دین اسلام کی خاطر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ میں چار مصرے پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ اگر ہمیں ہاتھ میں پتھرے اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا، اگر ہمیں ہاتھ میں پتھرے اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا، یہاں دیوار نفرت کی اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا، یہاں دیوار نفرت کی اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا،
چلیے کتنے لوگ ہیں جو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ سب لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ آئیے 4 مصرے اور پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کریں، لوگ ہمیں کمزور اور نادان نہ سمجھیں، یہ 4 مصرے بطور خاص ملاحظہ کریں۔ زمانے بھر میں بغاوت کو چھیڑ سکتا تھا، زمانے بھر میں بغاوت کو چھیڑ سکتا تھا۔ کچھ لوگ ہیں نا جو گائے چائے وائے کے چکر میں مار پیٹ دنیا جہان سب کر لیتے۔ 4 مصرے ملاحظہ کریں، زمانے بھر میں بغاوت کو چھیڑ سکتا تھا، ہر ایک ظلم کے پودے اکھیڑ سکتا تھا، ہر ایک ظلم کے پودے اکھیڑ سکتا تھا۔ ہمارے ملک کے قانون روک ہے ورنہ، ہمارے ملک کا قانون روک ہے ورنہ، تمہارے جسم سے چمڑی ادھیڑ سکتا تھا، تمہارے جسم سے چمڑی ادھیڑ سکتا تھا۔ شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔